آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں سے کل آمدن کا تخمینہ 2,521 ارب 29 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 2,020 ارب 74 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ صوبائی محصولات کی مد میں پچھلے سال سے 24% اضافے کے ساتھ 500 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 22% اضافے کے ساتھ 190 ارب روپے، بورڈ آف ریونیو سے 44% اضافے کے ساتھ 95 ارب روپے اور محکمہ ایکسائز سے 2% کے اضافے کے ساتھ 43 ارب 50 کروڑ روپے کی محصولات کی وصولی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 24% اضافے کے ساتھ 163 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں 435 ارب 87 کروڑ روپے تنخواہوں، 312 ارب روپے پینشن اور 528 ارب روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت اپنے پچھلے دور کی طرح اس دور میں بھی ٹیکس وصولیوں میں نچلے طبقے پر بوجھ اور کمی اور صاحب حیثیت طبقات پر ٹیکس نیٹ کے پھیلاؤ کی عوام دوست پالیسی پر کاربند ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ چھوٹے کاروباروں کی سہولت کے لیے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ٹیکس ریلیف کے ساتھ ساتھ کسی سروس پر ٹیکس کی شرح میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ تاہم صوبے کے ذاتی محصولات میں اضافے کے لیے شہری علاقوں میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے اس امر کا خصوصی خیال رکھا ہے کہ برات یافتہ اور متمول طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جبکہ مستحق اور کم آمدنی والے طبقے کو ادائیگیوں میں چھوٹ دی جائے۔ اس ضمن میں پنجاب فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت لگژری گھروں پر عائد کردہ لگژری ہاؤس ٹیکس کے شیڈیول میں بلحاظ رقبہ نئے ریٹ متعارف کروائے جا رہے ہیں، جن کا اطلاق 1 جولائی 2022 سے ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں موٹر گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے نظر ثانی شدہ ای آکشن پالیسی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ہماری پارٹی اور حکومت اس چیز میں ریزالو رکھتی ہے کہ زمین ایک محدود ایک ایسٹ ہے اس دنیا میں، آپ زمین کریٹ نہیں کر سکتے۔ ورٹیکل کنسٹرکشن کو انکریج کرنے کے لیے اور زمین کا ضیاع کر کے ہاریزونٹل کنسٹرکشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم ایک بہت ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ اعلان جلد کیا جائے گا چیف منسٹر صاحب اور حکومت کی منظوری کے بعد۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ میں معزز ایوان کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ مالی سال سے 22% زائد ہے، جس میں سے 1,712 ارب روپے جاری کردہ اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، خادم پنجاب کی روایت کے عین مطابق محروم معیشت طبقوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچہ میں ان کی ہدایات کے مطابق آج اس معزز ایوان میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کے تحت 200 ارب روپے کی خطی رقم سے
عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے۔ اس تاریخی پیکج کے تحت 10 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 650 روپے میں بیچا جا رہا تھا اب عوام کو 490 روپے میں دستیاب ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان میں 200 ارب روپے کے اس عوامی پیکج کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے رعایتی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی، رعایتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فراہمی، غریب کاشتکار کو کھاد کی رعایتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمیاں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کا یہ بجٹ مہنگائی، توانائی کے بحران اور سماجی عدم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا۔ ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ 2018 میں منقطع ہوا تھا۔ 15 ماہ کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نااہلی کے سبب میسر آیا، اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں، لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں نئے عزم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب سپیڈ کی بحالی مایوس عوام کی حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2022-23 کے اس بجٹ کو کیا تھا کر کے دکھائیں گے کہ نعرے سے موصوب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کا 40% سوشل سیکٹر، 24% انفراسٹرکچر، 6% پروڈکشن سیکٹر اور 2% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 28% مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کے اوپر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کے اندر تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے 17% کا اضافہ پروپوز کیا، 17%۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں 79%، 79% کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اندر 13% کا اضافہ، اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر 40% کا اضافہ ہم پروپوز کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ ہم نے مالی سال 2022-23 کے دوران ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 35 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ تعمیر و ترقی کے اس منصوبے سے جہاں لاکھوں افراد کو آسان سفر میں سہولت میسر آ سکے گی، وہاں اس اقدام کے شہروں اور دیہات کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر مسلمہ حقوق کو یقینی بنانا ہر انسان دوست حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ چنانچہ پنجاب حکومت اس ضمن میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور جیلوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے
6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت کریکشنل فیسلٹیز ری ویمپنگ پروگرام اور پرزنرز ویلفیئر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت کے دوران جن حکومتی اقدامات اور منصوبوں کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی طور پر سراہا گیا، ان میں صوبائی دارالحکومت میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا قیام بھی شامل ہے۔ ترقیاتی پروگرام میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں اسکیموں میں 2 ارب 32 کروڑ روپے اضلاع میں 13 نئے کالجز کا قیام، 80 کروڑ روپے کی لاگت سے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں کیمیکل اینڈ انجینئرنگ ونگ بلاک کا قیام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز اور ایسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاس رومز اور فرنیچر کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلاکس، آئی ٹی لیبز، آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی فراہمی کے لیے بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے کی تخصیص آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچے ریاست کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں، جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پاتے جو قدرت نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ خصوصی تعلیم کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ 9 خصوصی تعلیمی مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیمی اداروں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی بالخصوص ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے۔ طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً بیرون ملک جانا پڑتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں PKLI کے نام سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس کے مسیحا صفت منتظمین کی پر کیا بیتی، اس افسوسناک حقیقت سے پاکستان کا ہر فرد آگاہ ہے۔ یہ کہانی اقربا پروری، ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی فلاح کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے لیے 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت ادویات فراہم کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے۔
دوسری طرف ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کا خاتمہ بھی بدقسمتی سے شامل تھا۔ میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبے کی او پی ڈیز کے اندر، ان پیشنٹ اور ایمرجنسیز کے اندر، ڈی ایچ کیوز کے اندر، ٹی ایچ کیوز کے اندر، آر ایچ سیز کے اندر اور بی ایچ یوز کے اندر جناب اسپیکر چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی۔ میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریسکیو 11-22 صرف ریسکیو کے سینٹرز کے اوپر کیوں ہو، 15-15, 20-20, 25-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو، اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکگنائز کر کے حکم صادر فرمایا ہے، اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے ایمبولنس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو 1122 کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بلڈنگز کے اندر ان ایمبولنس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو ترک کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات بروئے کار لائیں۔ پنجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے فیملی پلاننگ سروسز کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے نمایاں ترقیاتی منصوبہ جات میں 3 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجرا اور 3 ارب روپے کی لاگت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، عمارتوں کی مرمت و بحالی، طبی آلات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت 3 ارب 10 کروڑ روپے جاری منصوبوں اور 2 ارب 70 کروڑ روپے نئے منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں سی ٹی اسکین اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں ایم آر آئی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے میڈیکل سٹور ڈیپو کا قیام، 40 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور 40 کروڑ روپے کی لاگت سے خصوصی بچوں کے اسکولوں میں طبی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 151 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے بجٹ سے 93% زیادہ ہیں۔
اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے اہم منصوبہ جات میں صحت کارڈ کے علاوہ 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والا ہسپتالوں کی بحالی کا پروگرام، 3 ارب روپے کی لاگت سے 4 اضلاع میں DHQs کے پرانے بلاکس کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی، 2 ارب روپے کی لاگت سے میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ٹرشری ہاسپٹلز میں MRI اور CT اسکین کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دیگر پروگرامز میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی فراہمی، ملتان میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 70 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر کا قیام شامل ہے، اور اس کے علاوہ ناروال اور اکاڑا میں نئے میڈیکل کالجز کا قیام بھی آئندہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں نرسنگ اسکولوں کی نمائشی اپ گریڈیشن کی تھی، جسے اب ہماری حکومت حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے نرسنگ کالجز کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PKLI نرسنگ یونیورسٹی کا منصوبہ، جو کہ ہماری ہی حکومت کا انقلابی منصوبہ تھا، جس کے تحت پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی قائم کی جانی تھی، لیکن سابق حکومت کی عدم دلچسپی نے اسے سرد خانے کی نظر کر دیا۔ ہماری حکومت اثر نو 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہی، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، وسائل سے محروم یعنی مارجنلائزڈ طبقے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنے پچھلے دور میں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام سے ہمارا مقصد اسی طبقے کے مسائل کا حل تھا، جسے سابق حکومت نے اگنور کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت سینئر سٹیزنز کو ماہانہ 2000 روپے کی مالی معاونت کے لیے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں خصوصی افراد، خواجہ سراؤں اور بیواؤں کے لیے بھی خصوصی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج درآمدات پر انحصار کم کر کے برآمدات میں اضافے پر توجہ دینا مرکوز ہے۔ سابقہ دور حکومت میں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے میں بھی مافیاز کو پروان چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے پنجاب جیسے صوبے میں، جسے اناج کا گھر کہا جاتا ہے، آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا اور کسانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گندم کی خریداری کا ہدف کا چیلنج نہ صرف قبول کیا، بلکہ اس ہدف کو اسپیشل چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر اس ہدف کو پورا کرتے ہوئے اور اس کو بڑھا کر پورا کرتے ہوئے کسان کو اس کی پیداوار کے پورے معاوضے کو یقینی بنایا۔ جناب اسپیکر، پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 53 ارب 19 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے، جن میں سے 14 ارب 77 کروڑ کے روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے کے حصول پر خرچ کیے جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں میڈیا کے اوپر کوئی بات لیک ہوئی تھی کہ ہم نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایگریکلچر کو کم کیا ہے۔ یہ 14 کروڑ کے علاوہ بلاک ایلوکیشنز کے اندر CM صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر اسپیشل پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کوئی پروگرام کا سر پیر چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں انسینٹیو بیسڈ کراپ زوننگ، یعنی اگر آپ خوردنی تیل پیدا کرنے والی اجناس پیدا کریں گے اور ایسے علاقوں میں پیدا کریں گے جہاں اس کی ییلڈز بہتر ہوں گی، تو آپ کو حکومت انسینٹیوز دے گی۔ یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں CM صاحب کی ویژن کے مطابق اس کو فروغ دیا جائے گا، جس کے تحت
पंजाब की ज़मीनों के ज़राई पोटेंशल के मुताबिक जोनिंग के बाद किसानों को ज़रूरत के मुताबिक सहूलियात और मराहत मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा आपाशी के शोबे में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो खादिम पंजाब के विजन के मुताबिक शुरू किया गया था, जो PTI ने जिस प्रोग्राम का इख्तिताम करके हमारे लिए छोड़ा, उसको भी इंशाल्लाह फ़रोग़ दिया जाएगा। उससे न सिर्फ पानी जो 70% जनाब स्पीकर पाकिस्तान की आवाम के लिए इंफॉर्मेशन है, 70% इस दफ़ा पानी कम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जनूबी पंजाब क्लाइमेट चेंज में सबसे बुरी तरह हिट हुआ है। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त जो थे, उन्होंने जनूबी पंजाब के में करोड़ों दरख्त लगाने का एक मंसूबा शुरू किया था। पिछली हुकूमत ने उसको स्क्रैप किया। आज भी जंगलात की ज़मीनें बर्बाद पड़ी हुई हैं। 1 अरब दरख्तों की सुनामी लेके आने वाला पंजाब के दरख्तों को बर्बाद करके छोड़ के गया है। हम इंशाल्लाह उसकी भी एफॉरेस्टेशन की मुकम्मल एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत उसको दोबारा इम्प्रूव करेंगे। हमारी हुकूमत ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए एक जामे प्रोग्राम पंजाब रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मुतारिफ कर रही है, जिसके तहत ज़राई शोबे को जदीद बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सकेगा। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब की विक्ट्री स्पीच का हिस्सा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत के पेश नज़र हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 8 नए मनसूबों का आगाज़ करने जा रही है, जिनमें दालें, मूंगफली, ब्लैकबेरी और हाई वैल्यू फसलों की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जाएगा। इस तर्ज के मनसूबों से सूबे में ज़रूरी मईशत को फ़रोग़ हासिल होगा। जनाब स्पीकर, लाइफ स्टॉक के शोबे में तहकीक और तदरीस के फ़रोग़ के लिए चीचा वतनी में 2 अरब 85 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के सब कैंपस का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल के बजट में 35 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की जा रही है। इसके अलावा लाहौर, देरा गाज़ी खान, बहावलपुर, रावलपिंडी और सरगोदा में 1 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा बजट में 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए आइंदा माली साल के बजट में मजमूई तौर पर 19 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 4 अरब 29 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मखसूस किए गए हैं। होने वाली सूरत हाल तमाम शोबा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। एक तरफ अवाम गर्मी की शिद्दत से बेहाल है, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग के सबब कारोबार की तबाही ने हर एक को परेशान कर रखा है। हमारी हुकूमत पहले की तरह अब भी लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए के फ़रोग़ को यकीनी बना रही है। इस मकसद के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट के आइंदा साल के तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जा रही है। अलावा अजीज़ सूबे भर की वाटर सप्लाई और आबपाशी की स्कीमों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन को शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए तमाम वासास को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि तवानाई की कम से कम खपत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब स्पीकर, आलमी सतह पर रूनमा होने वाले मौसमी तग़य्युरात इस वक्त पूरी दुनिया में चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। दीगर ममालिक की निस्बत कम आलूदगी पैदा करने के बावजूद पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा शिकार है। गुज़िश्ता चंद सालों से पंजाब में आलूदगी की संगीन सूरत हाल स्मॉग की शक्ल में वाज़े तौर पर देखी जा रही है। इसी हकीकत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में मौसमी इस क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए खसूसी तौर पर 6 अरब रुपए मुख्तस कर रही है, जिसके तहत स्मॉग, फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात में अचानक भड़कने वाली आग, दरख्तों का कटाव, गर्मी की शदीद लहर
اور ایسی ہی دیگر قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہماری حکومت کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے یہ اقدامات دور رس نتائج کے حامل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 7 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں تحصیل سپورٹس کمپلیکسز کا قیام شامل ہے، جس کی مد میں آئندہ مالی سال کی بجٹ میں 40 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدانوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بھی ترقیاتی پروگراموں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، خواتین کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا نصف سے زائد ہے۔ ضروری ہے کہ ہم انہیں معاشی ترقی کے دھارے میں شامل کریں۔ مسلم لیگ نون اپنے ہر دور میں خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کرتی رہی ہے۔ اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت خواتین اساتذہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور خواتین پولیو ورکرز کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے سکوٹیز کا اجرا کر رہی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس ضمن میں پہلا سینٹر ملتان میں بنایا گیا تھا اور اب اس کا دائرہ کار مزید 3 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گھروں سے دور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ویمن ہاسٹلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وہاڑی، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں ویمن ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ 60 کروڑ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 27 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو اس شعبے میں پہلے سے جاری منصوبہ جات کی تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ باقی ماندہ فنڈز اقلیتی آبادیوں اور عبادت گاہوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے تحت آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز انویسٹمنٹ امپروومنٹ پروگرام کے تحت 7 شہروں میں سیویج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور شہروں کی بہتر منصوبہ بندی کا ماسٹر پلان متعارف کروایا جائے گا، جن میں راولپنڈی، ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ منصوبے کی کل مالیت کا تخمینہ $600 ملین لگایا گیا ہے۔ صاف دیہات پروگرام کے تحت یہ غور فرمائے جناب اسپیکر، آج پنجاب کے اندر پی ٹی آئی
ہر دیہات اور ہر آبادی کو کوڑے کرکٹ کے انباروں میں دفن کر کے گئی ہے. ایک جگہ بھی صاف نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت انشاءاللہ اس سال ایسا نظام متعارف کرائے گی ایز دا چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو انشاءاللہ کہ ہر 3000 لوگوں کی آبادی سے اوپر تمام آبادیاں اس ہال کی طرح صاف اور شفاف بنائی جائیں گی. صاف دیہات پروگرام کے تحت 2000 سے زائد گھرانوں پر مشتمل ہر دیہات کی صفائی ستھرائی اور دیگر میونسپل سروسز کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے. مزید برآں محکمے کی ترقیاتی بجٹ میں 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن سے جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاڑی، راجل پور، رحیم یار خان اور خوشاب میں جنرل بس سٹینڈز کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا. جنرل بس سٹینڈز کی بہتری سے نئے ٹرانسپورٹس کی آمد کے سبب روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں گے. اس کے علاوہ ضلع خوشاب، جھنگ، ناروال اور سرگودا میں سلاٹر ہاؤسز کی بہتری کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ عام لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف اور صحت مند گوشت کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے. انشاءاللہ ہمارے مساجد اور مدارس کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ایک خصوصی اور جامع پروگرام بنایا جا رہا ہے جس کا اعلان جلد اگلے چند ہفتوں میں خصوصی طور پہ حکومت پنجاب کرے گی. حکومت پنجاب بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سرکاری ملازمین کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے اور بخوبی آگاہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو ملک کے اچھے اور برے حالات میں اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دیتے ہیں اور نظام مملکت کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیتے. مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بجٹ میں مہنگائی اور آمدن کی شرح میں بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرنے کے لیے خصوصی الاؤنس تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک تمام ایسے ملازمین جو اپنے الاؤنسز کی انتہا حد سے کم ہیں ان کے الاؤنسز کے اندر بھی 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں صوبے کے دہاڑی دار طبقے اور مزدوروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حکومت کی جانب سے دہاڑی دار طبقہ اور مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے ماہانے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اپنی تقریر کے اختتام پر میں تمام اراکین اسمبلی اور سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے عمل میں حصہ لے کر اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی. میں بالخصوص محکمہ خزانہ اور PND بورڈ کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پور اینڈ پرو ڈیولپمنٹ بجٹ کی تیاری کو ممکن بنایا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.